تو آج ہم پڑھیں گے پہلا سبق حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنی گزشتہ اردو درسی کتابوں میں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ 10 اصحاب کرام کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ ذیل میں ایک ایسے ہی صحابی کے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، تبدیلیاں آئیں، انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور اخوت و محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کا شخصی مطالعہ سماج اور اس کے افراد سے خلوص و یگانگت کی مثال بھی ہے۔ یگانگت یعنی کیا ہوتا ہے؟ اتحاد، خلوص جس میں دکھاوا نہ ہو۔ سوانح نگاری، سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ صنف یعنی قسم، بیانیہ قسم ہے، مطلب اس میں ایک شخص کی پوری زندگی کے واقعات بیان ہوتے ہیں، اس کے زمانہ سے لے کر اس وقت کیا تہذیب تھی، کیا ثقافت تھا، اس تعلق سے پورا بیان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہو، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ اس شخص کے عہد یعنی زمانہ، اس شخص کے مطلب کون سا زمانہ تھا، تہذیبی و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ اردو کے اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید، حالی، الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی اور الفاروق کی کتابیں لکھی ہیں۔ سیرت عائشہ، سیرت النبی، سیرت عائشہ یعنی کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، آپ کے عمر کے بارے میں سیرت، سوانح نگاری، پورا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے واقعات کو لکھا ہے، نقل کیا، آپ کے پیدائش اور اس سب کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سیرت عائشہ یعنی اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو واقعات ہیں انہیں نقل کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے۔ غالب نامہ، شیخ محمد اکرام وغیرہ شامل ہیں۔ غلہ، غلہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ گودام آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ اناج کا ڈھیر۔ غلے کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ 100-200 نہیں بلکہ 700 اونٹوں کا قافلہ۔ خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری یعنی امید بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے، یعنی کہ شور اتنا تھا کہ کان پڑی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ مال و اسباب یعنی مال اور ضرورت کی چیزوں سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ سے اپنے تمام چیزوں میں برکت کی دعا کرنی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت کا ثواب اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ آگے کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ سست روی سے یعنی نہایت ہی آسانی سے
جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ مفلس اور تنگ دست تھے جب انہوں نے ہجرت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار و مہاجرین کے درمیان رفاقت یعنی کیا ہوتا ہے؟ رفاقت یعنی دوستی و اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ تو حضرت سعد بن ربیع جو کہ ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بن گئے۔ مدینے میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی، مگر کنہوں نے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا اور کیا کہا؟ بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام کیا تھا؟ عبد عمرو تھا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ اسے عمرو نہیں عمرو پڑھیں گے، اور کیوں پڑھیں گے وہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے۔ مگر اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بن کلاب، اب اسے بنی پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ دھیان دیں اس پہ، تو بنی یعنی بے پہلے بعد میں نون ہے۔ قرآن کی آیت میں دیکھو جگہ جگہ پہ بنی اسرائیل استعمال ہوا ہے، تو اسے ہم بنی پڑھتے ہیں، نبی نہیں پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اسی طرح بنی زہرہ یہ بھی ایک خاندان کا نام ہے۔ تو وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں 577 سن میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیح، دراز قد، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی، یعنی جن لوگوں نے سب سے پہلے 8 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ متنفر تھے مطلب نفرت کرتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب یعنی دل، قلب و ذہن کو ایسی جلا یعنی روشنی بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ ایک ملک کا نام ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر، یعنی جو مشرکین مکہ یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے، مشرکین یعنی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، یا وہ کیا مانتے تھے کہ یہ بت ہی ہماری دعا کو، ہماری مراد کو اللہ تک لے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کیا، اس لیے انہیں مشرکین مکہ کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، حبشہ ملک کا، وہ بہت نرم دل تھا، تو مشرکین مکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ وہاں کا بادشاہ بھی نرم دل ہے، اس نے تو مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے اور ہم مسلمانوں کو اب نہیں ستا پائیں گے، یہ لوگ ہمارے ظلم و ستم سے بچ کر حبشہ کی طرف بھاگ جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک غلط خبر پھیلا دی کہ مشرکین مکہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، تو بیچارے جو مسلمان تھے وہ حبشہ سے واپس مکہ لوٹ آئے تھے کہ یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے، اب ان کے ساتھ جا کر رہیں گے، لیکن یہ غلط خبر تھی۔ تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے پہلے غلط خبر پھیلا کے حبشہ سے جب بیچارے مسلمان واپس مکہ آ گئے تو ان پر واپس سے ظلم و ستم کرنے لگے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے یعنی کچھ بچا کے رکھتے، جمع کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خود حیران تھے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی۔ آج آپ اپنے آس پاس میں جائزہ لیں تو تجارت عیوب سے پاک ہوتی ہے؟ عیوب کیا ہے؟ عیب کی جمع ہے۔
لوگ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، سود سے نہیں بچتے ہیں، سود حرام ہے اسلام میں نا، اس سے بھی نہیں بچتے ہیں۔ تو یہ جو سارے عیوب تھے، اس سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کیا تھی؟ پاک تھی۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اور اس ملک التجار یعنی تاجروں کے بادشاہ کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود مخیر یعنی خود مختار ہونے کے باوجود و متمول یعنی بہت مالدار ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کے پاس ذرا سی دولت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے رویے بدل جاتے ہیں، بہت تبدیلی آ جاتی ہے، ان میں گھمنڈ آ جاتا ہے۔ لیکن اتنا مال ہونے کے باوجود ان پہ ہمیشہ اللہ کا خوف طاری رہتا۔ ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے یعنی ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ یعنی انہیں ڈر تھا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جب جھانکا تو اکثر غریبوں اور مسکینوں کو ہی جنت میں دیکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ خدشہ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں ہی ساری نیکیوں کا بدلہ دے دیا گیا ہے، میں اتنا امیر ہوں یا میری تجارت میں اتنی برکت ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے۔ تو ایک ان کا خوف تھا جو کہ ایک مومن بندے کے اندر ہونا چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہماک یعنی کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر دولت کمانے میں لگ جانا، نماز روزہ گھر بار ساری چیزیں اپنے سماج کو معاشرے کو چھوڑ کر بس دولت کمانے میں لگ جانا، جائز ناجائز نہ دیکھنا، حرام حلال نہ دیکھنا، تو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ بالعموم مال و متاع یعنی کیا ہوتا ہے؟ سامان اور دولت و ثروت کے ذام میں آدمی خدا فراموش ہو ہی جاتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس مال و دولت آتی ہے تو آدمی فراموش تو چھوڑے، خدا فراموش بھی ہو جاتا ہے نا، لیکن اس کے اور اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا، یہ حالت تھی، ان کی تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربا و مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ یعنی بے تحاشا خرچ کر دیتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہیں۔ آج ہم دیکھیں کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں تو فوراً دوسروں سے اسے بتا دیتے ہیں، اس کا ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو صدقہ کرو، زکوٰۃ دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی چھپا کر دو، اسے ذلیل نہ کرو۔ آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا تو 4 لوگوں کو بتا کر اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال میں سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہیں، یعنی وہ تمام غربا اور مساکین میں اپنا زیادہ تر مال کا حصہ تقسیم کر دیتے تھے، اس وجہ سے ایسا مشہور ہو گیا۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر رکھنا، سینت نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھیں گے؟ اور اسے سینت کر رکھنے کے لیے یعنی سنبھال کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے، وہ اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ قناعت پسندی یعنی فضول خرچی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر ضرورت کی چیزوں پر ہی خرچ کرنا۔ استغنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ غنی کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اصحاب رضی اللہ عنہم، اصحاب یہ کیا ہے؟ جمع ہے یعنی ساتھی، تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہم میم کے ساتھ۔ وہ اصحاب رضی اللہ عنہم میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستزاد ان کی سادہ اور بے ریا یعنی جس میں دکھاوا نہ ہو
بیریا زندگی تھی جس میں افلاس سے امارت تک یعنی غریبی سے امیری تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ ایک اوقیہ سونا کتنا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے کے حساب سے 28 گرام سونا۔ ایک اوقیہ سونا برابر 28 گرام سونا، لیکن انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ مدد کی جمع کیا ہے؟ امداد۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ جب اتنا کچھ انہوں نے امداد میں دے دیا تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو ان کا جواب دیکھیں کیا ہے، سبحان اللہ، کہ جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا مال چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں آگے، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کو پتہ ہے 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی زید بن سعید، ان کا نام کیا تھا؟ زید بن سعید، اسی طرح زبیر بن عوام، یہ سارے شامل ہیں عشرہ مبشرہ میں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، نامزد نہیں نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے یعنی اپنا دامن جھاڑ لیا، فوراً ہٹ گئے، کیا کہتے ہوئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری بھی رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی خلافت سنبھالنا، مسلمانوں کا خلیفہ ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جب خلافت کیا تو آپ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر جائے تو عمر اللہ کے نزدیک کل قیامت کے روز اپنے رب کو کیا جواب دے گا، کیا منہ دکھائے گا؟ تو ہمارے جو خلیفہ تھے انہیں بہت فکر رہتی تھی اپنے عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو انہیں اپنی ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ وہ فوراً سے ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس ذمہ داری کو نہ نبھا پاؤں تو کل مجھے اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا۔ تو اسی لیے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر میرے حلق پر چھری بھی رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایما پر یعنی انہی کی مرضی پر، انہی کی رائے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، جو کہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ ابھی ہم نے ان کا ایک پہلو کیا دیکھا کہ وہ تجارت میں بہت زیادہ ملک تجار تھے، تجارت کے بادشاہ تھے، تاجروں کے بادشاہ تھے۔ اب ان کا ایک پہلو کیا ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ زراعت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر یعنی جب خیبر کے وقت فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھیں۔ وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرا کے غربا اور مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ آخری عمر میں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ، سبیل یعنی راستہ، فی یعنی میں، اپنی کل جائیداد فی یعنی میں، سبیل یعنی راستہ، اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کی وصیت کی۔ تو غزوہ بدر دیکھیں یہاں پر جو غزوہ آیا ہے، غزوہ کیا ہوتا ہے؟
غزوہ اور جنگ میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں اللہ کے رسول نے خود جنگ لڑی ہے، اور جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے، آپ نے خود جنگ نہیں لڑی۔ تو غزوہ بدر یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، یعنی وہ تاجر بھی تھے، زراعت بھی کرتے تھے اور غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل یعنی لڑائی جھگڑا، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن اور خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، یعنی ان کی قابلیت اور ان کی حکمت عملی کی وجہ سے بنا جنگ لڑے ہی پورا علاقہ کیا فتح ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ احسن یعنی اچھے طریقے سے۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اوپر مقرر کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں تب تک تم نیچے نہ آنا۔ تو یہ ہوا کہ پہلی دفعہ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں کو ہرا دیا، وہ بھاگ گئے پیٹ پھیر کر، لیکن جب اوپر سے چند صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں تو آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ ہاں کافر تو بھاگ گئے، ہمیں نیچے چل کر مال غنیمت میں بھی حصہ لینا چاہیے، ہمیں اب نیچے چلے جانا چاہیے۔ اور کچھ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے نیچے اترنے تک، آپ نے حکم دیا ہے کہ تب تک نہ اترو جب تک میں نہ کہوں۔ تو کچھ نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہا کہ نہیں، وہ لوگ تو بھاگ گئے ہیں، ہار گئے جنگ، ہم جنگ جیت گئے، تو اب یہاں رک کر کیا فائدہ، ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ اسی طرح 50 لوگوں نے آپس میں بحث کی اور پھر سب کے سب نیچے اتر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی، اور صرف 3 لوگ پہاڑ پر رہ گئے۔ پھر جب دشمن دیکھتے ہیں کہ سارے تیر انداز جو پہاڑ پہ نہیں ہیں تو وہ مضبوط ہو گئے، وہ واپس سے پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، پھر فوراً ریڈی ہو کے واپس سے پیچھے سے آ کر جب مسلمان اس گمان میں نبی کی نافرمانی انہوں نے کی، بنا آپ کے حکم کے پہاڑ سے نیچے اتر گئے، اور پھر سارے آ کر نیچے آپس میں خوش ہونے لگے کہ ہاں ہم تو جنگ جیت گئے اتنے آسانی سے، اور ایک دوسرے میں خوشی منانے لگے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ مال غنیمت یعنی جو مشرکین چھوڑ کر سارا تلوار، گھوڑا اور سارا سامان جنگ ہارنے کے بعد چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اسے جمع کرنے لگے۔ تو اچانک سے کچھ لوگ واپس سے پیچھے سے آ کے مشرکین کیا کرتے ہیں؟ حملہ کر دیتے ہیں مسلمانوں پہ اچانک سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جب اچانک سے مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنگ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے آنکھ کے پاس آپ جو زرہ پہنے ہوتے ہیں، جسم کو بچاؤ کے لیے جو زرہ ہم پہنتے ہیں جنگ میں پہنتے ہیں فوجی، وہ آپ کے آنکھ کے پاس دھنس جاتی ہے، جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اتنی بہت بری حالت ہو جاتی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، آپ کے حکم کی نافرمانی کی، آپ نے منع کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نیچے نہیں آنا، اس کے باوجود وہ لوگ نیچے آ گئے۔ تو اللہ نے اس چیز کو ان کے سامنے لانے کے لیے، کیونکہ تم نبی کی بات نہیں مانو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، اس وجہ سے اللہ نے ایسا کیا کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی تو تم جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے اگر نبی کی نافرمانی کرو گے۔ تو اتنی بری حالت ہوئی کہ اس میں جیتی ہوئی جنگ بھی جنگ احد میں مسلمان ہار گئے، اس میں بھی دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹتے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا، یعنی بیچارے لنگڑا گئے تھے۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ
دونوں میدانوں میں مستعد رہے یعنی ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ 75 برس کی عمر میں 652 سن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جان کنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے آپ کو ایک خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر یعنی عبد الرحمن بن عوف کی قبر حجرہ عائشہ، حجرہ یعنی کیا ہوتا ہے کمرہ، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بنائی جائے یعنی بغل میں۔ مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کی یعنی ایک مومن، ان کے اندر ایک عاجزی تھی۔ ہمارے اندر آج تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، ہم پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ہمیں گھمنڈ آ جاتا ہے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو اس لائق نہیں سمجھا، حالانکہ وہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے خود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بغل میں لیٹنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ خود کو کمتر سمجھتے تھے کہ میں اتنے اعلیٰ لوگوں کے بازو میں کیسے لیٹ سکتا ہوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ تو ماشاءاللہ سے آج ہم نے ڈیٹیل میں پوری سبق کو اختتام کیا۔